الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک دینی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی اور علماء کرام کی باتوں کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہاں پر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ہماری دی ہوئی ایک نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کئی باتیں نہ کریں، ادھر توجہ سے بیان سنیں۔ اے بچے بیچ والے کیا کر رہے ہو یار؟ باتیں کرنا ہے تو کہیں الگ چلے جاؤ۔ یہ مجلس بہت ہی قیمتی مجلس ہے بھائی، اس میں قرآن کی اور حدیث کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، تم لوگ باتیں اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم ہماری دی ہوئی ایک نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ ایک نعمت کو کیسے ہم نہیں گن پائیں گے؟ آنکھ ہماری ایک نعمت ہے، ہم نے گن لیا۔ بظاہر دیکھنے میں تو اللہ نے ہمارے ایک آنکھ لگائی، دو آنکھیں لگائیں، لیکن اس میں لاکھوں اور کروڑوں جو ہے آنکھیں رکھی ہیں، لاکھوں اور کروڑوں سل رکھے ہیں اللہ نے۔ مثال کے طور پر یہ آنکھ جو ہے ہر کلر کو الگ الگ بتاتی ہے۔ یہ لال کلر آنکھ بتا رہی ہے کہ یہ لال کلر ہے، یہ نیلا کلر ہے، یہ ہرا کلر ہے، یہ سب الگ الگ سل اللہ نے اس میں لگا رکھے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے کس کو کتنی بار دیکھا ہے گن سکتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں یہ گن سکتے ہیں؟ کوئی شمار کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے پیر، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ کوئی آدمی سوچے کہ ہمارے دو پیر اللہ نے دیے ہیں، ہم نے شمار کر لیا؟ نہیں، ان پیروں سے ہم کہاں کہاں جاتے ہیں اور کہاں کہاں اب تک گئے ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ہماری ایک نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ تو اللہ نے جہاں پر ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان نعمتوں کی شکر گزاری کا بھی حکم دیا کہ ہم نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کرو۔ اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، نعمتیں ہم اور بڑھا دیں، مزید نعمتیں دیں گے۔ اور اگر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید، کہ پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو جہاں پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے، ہم نے اللہ سے آنکھ مانگی نہیں مانگی، ہاتھ ہم نے اللہ سے مانگے نہیں مانگے، اسی طریقے سے دل اور دماغ اللہ نے ہم کو دیا، بغیر مانگے دیا۔ اسی طریقے سے یہ جو مجلس سجی ہوئی ہے، یہ جو دین کی محفل سجی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدردانی کرنا ہے۔ اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس نعمت کا شکریہ کیا ہے؟
کہ ہم جو باتیں یہاں سن رہے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں. یہ نہیں کہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے, یہ بھی نعمت کی ناشکری ہو جائے. اور جب آدمی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں, پھر ہم کو دوبارہ توفیق ملے یا نہ ملے. اس لیے دینی محفلوں کی, دینی مجلسوں کی شکر گزاری یہی ہے کہ ہم جو باتیں یہاں سنیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں. یہ محفل جو ہے تکمیل حفظ قرآن کے تقریب میں جو ہے سجائی گئی. بہت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے جو ہے ایک بچے کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا. قرآن پاک کی اہمیت اور اس کی فضیلت یہ ہم اور آپ جب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے تب سے سن رہے ہیں. اللہ رب العزت نے آسمان سے اور بھی کتابیں نازل فرمائی, لیکن وہ ساری کتابیں اللہ نے جو ہے جانے کے لیے نازل فرمائی. وہ کتابیں آئیں اور چلی گئی. تورات آئی چلی گئی, زبور آئی چلی گئی, انجیل آئی چلی گئی. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے بہت سے صحیفے نازل فرمائے, وہ سب چلے گئے. لیکن قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے جو کبھی بھی جانے کے لیے نہیں آئی. جس طریقے سے ہم دنیا میں پڑھ رہے ہیں میدان حشر میں بھی یہ ساتھ ہوگی. احادیث میں بکثرت موجود ہے کہ یہ قرآن جو ہے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے میدان حشر میں. جو لوگ دنیا میں قرآن پاک کو پڑھتے ہوں گے اور قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہوں گے, قرآن پاک ان کے حق میں میدان حشر میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تب سفارشی بن کر کھڑا ہوگا اور اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ یہ ہمارے ماننے والے تھے, یہ ہماری تلاوت کرتے تھے, ہم کو پڑھتے تھے, اے اللہ ان کو ہماری وجہ سے بخش دیجیے. اللہ رب العزت قرآن پاک کی سفارش قبول فرمائے. تو میرے پیارے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو کبھی بھی جانے والی نہیں ہے, کبھی بھی ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے. اگر ہم قرآن پاک کی دنیا میں تلاوت کرتے ہیں, قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, تو جب ہم قبر میں جائیں گے تب یہ ہمارا جو ہے سفارشی بن کے کھڑا ہوگا. فرشتوں کو جو ہے آنے سے روکے گا, عذاب کو جو فرشتے ہوں گے ان کو آنے سے روکے گا قرآن پاک. اور قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے اور یہ ایسا معجزہ ہے. میرے پیارے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اللہ نے اس دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کی. اور سارے نبیوں کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا. جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر پیغمبر گزرے. ان کو اللہ نے ایک لاٹھی کا معجزہ دیا. ان کو اللہ نے ایک لاٹھی دی تھی, وہ لاٹھی آپ اس سے سارے کام لیتے, اگر اس کو ایسے ڈال دیتے تو وہ اژدہا بن جاتی, سانپ بن جاتی. اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں. پوری دنیا پر ان کی حکومت, دنیا کی کوئی جگہ کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہ. یہ ایسے نبی گزرے اور ہر چیز پر ان کی حکومت, جانوروں پر بھی, جناتوں پر بھی, انسانوں پر بھی, سب پر حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے ہیں. ان کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا. ان کے پاس ایک تخت تھا, اس پر 6 لاکھ کرسیاں رہتی. کتنی کرسیاں؟ 6 لاکھ کرسیاں. 6 لاکھ انسان اس پر بیک وقت بیٹھ جاتے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے کہ اس تخت کو اٹھاؤ اور فلاں جگہ لے کر چلو. ہوا ان کے حکم سے اس تخت کو اٹھاتی, 6 لاکھ انسانوں کو جو ہے اٹھاتی, اور جہاں پر سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا وہاں پر منٹوں سیکنڈوں میں پہنچا دیا. آج یہ ہوائی جہاز چل رہے ہیں, اگر پیٹرول ختم ہو جائے گر کے سب ختم, سب جل کے بھسم ہو جائے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا تھا اس پر 6 لاکھ کرسیاں رہتی تھی. وہ بغیر پیٹرول, بغیر ڈیزل کے صرف اور صرف
حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جو ہے چلتا تھا، وہ آیا اور چلا گیا۔ بہرحال جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے سارے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن ہم سب کے آقا تاجدار بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا جو قیامت تک رہے گا اور قیامت کے بعد بھی رہے گا، یعنی قرآن پاک۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے سینوں میں جو ہے قرآن محفوظ ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک یہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن پاک یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے ہمیں اور آپ کو اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، نبی کی پہچان حاصل ہوگی، دین کا علم ہم کو حاصل ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین کا علم حاصل کرنا، قرآن پاک کا علم حاصل کرنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ بغیر علم سیکھے انسان اندھیرے میں، بالکل تاریکی میں، ابھی اگر یہاں لائٹ چلی جائے بالکل اندھیرا ہو جائے، کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ کر سکتا ہے؟ روشنی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے، قرآن پاک کا علم نہیں ہے، تو ہم بالکل اندھیرے میں، ہم تاریکی میں ہیں، ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، ہم کو کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں جو ہے شادی اور بیاہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اندھیرے میں، ہم کو علم ہی نہیں کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے۔ علم ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کی پیدائش کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچان کر اس دنیا سے جائیں۔ اگر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکے تو پھر ہم بیکار ہیں۔ ایک واقعہ ہم کو یاد ہے، سلطان محمود غزنوی ایک بہت ہی اہم بادشاہ گزرا، ان کی حکومت کے دور تھا، ان کی حکومت میں چوریاں بہت زیادہ ہونے لگی۔ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ جو برائی ان کی حکومت میں عام ہوتی تھی تو بادشاہ اس برائی کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب چوریاں بہت زیادہ ہونے لگی تو سلطان محمود غزنوی نے جو ہے سوچا کہ ہم کو اس کو جو ہے پتہ لگانا ہے، کہاں سے چور آ رہے ہیں، کون سے چور ہیں، ان کو پکڑنا ہے۔ تو سلطان جو بادشاہ وقت تھے انہوں نے جو ہے بھیس بدل دیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جو چوروں کا لباس ہوتا تھا وہ لباس پہنے، اور رات کے اندھیرے میں نکل پڑے۔ اب گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ 5 آدمی بیٹھے ہوئے ایک جگہ بات کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر جا کر کھڑے ہوئے، جب 5 آدمی بیٹھے ہوں گے، چھٹا جب آئے گا تو وہ سب پوچھیں گے کہ کون آئے، کون ہو تم، کیوں آئے ہو تم؟ تو جب سلطان محمود غزنوی ان کے پاس پہنچے تو ان چوروں نے جو ہے ان سے سوال کیا، تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو سلطان محمود غزنوی نے جواب دیا کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، یعنی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ تو کہا کہ ہم لوگ جو ہے چور ہیں، اور ہم سب کے اندر ایک ایک ہنر ہے، تمہارے اندر بھی کوئی ہنر ہے؟ تو کہا، سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ پہلے تم اپنے ہنر بیان کرو، بعد میں ہم اپنا ہنر بیان کریں۔ تو ان میں سے ایک چور نے کہا کہ ہمارے کان میں جو ہے یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ ہم جو رات میں جو کتے بھونکتے ہیں، کتے کی آواز سن کر ہم پہچان جاتے ہیں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ کہا بہت اچھا ہنر ہے، جب چور چلیں گے تو کتے ضرور بھونکیں گے،
ये पहचान जाएगा कि कुत्ता क्या कह रहा है। बहुत अच्छा हुनर है। दूसरे चोर ने कहा कि हमारी नाक में जो है ये तासीर अल्लाह ने रखी है कि हम मिट्टी सूंघ कर बता देते हैं खजाना कहाँ दफना। अब बहुत अच्छा हुनर है तुम्हारे में। तीसरे चोर ने कहा कि हमारे हाथ में ये ताकत अल्लाह ने दी है कि मकान चाहे जितना मजबूत बना हो हम उसमें जो है सेम लगा देते हैं, अपनी ताकत से जो है उसमें सुराख कर देते हैं दीवार। चौथे चोर ने कहा कि हमारे आंख में ये तासीर है कि अगर अंधेरी रात में चाहे जितना अंधेरा हो, हम अगर किसी को रात के अंधेरे में देख लेते हैं तो दिन में जैसे ही निगाह उस पर पड़ेगी हम फौरन पहचान जाएंगे कि रात में यही आदमी था साथ में। पांचवें चोर ने कहा कि हमको जो है हिसाब में हम बहुत माहिर हैं, चाहे जितना खजाना हो हम फौरन जो है 2 मिनट में तकसीम कर देते हैं बराबर। कहा बहुत अच्छे। कहा अब तुम अपना हुनर बयान करो। बादशाह से पांचों चोरों ने कहा, उनको मालूम नहीं कि बादशाह हैं। बादशाह ने पांचों चोरों ने कहा कि अब तुम अपना हुनर बयान करो। हम लोगों ने तो अपना हुनर बयान कर दिया। बादशाह ने कहा कि हमारी दाढ़ी में ये तासीर है कि अगर ये रहम से हिल जाए तो फांसी के फंदे पे लटके हुए मुजरिम को जो है रिहाई मिल जाती है। तो पांचों चोरों ने कहा कि आज के आका जो है आप ही हैं हम सबके, क्योंकि अगर हम फंस गए अगर कहीं तो आप हमको छुड़ा ले। कहा चलो फिर चोरी करने चले। फिरते फिरते कहा कहाँ होगी चोरी। कहा चलो बादशाह के महल में चोरी। सब ने जो है अपना अपना हुनर जो है बयान ही कर दिया था। जब चले तो कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने क्या कहा? कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन लालच बहुत खतरनाक चीज होती है। वो जो है बादशाह के महल में चोरी करने जा रहे थे, इसलिए उनको जो है उसकी बात की तरफ जो है उन्होंने तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया कि क्या कह रहा है। कहा ये ऐसे कह रहा है। फिर जो है नकब लगाने वाले ने नकब लगाया, सुराख करने वाले ने जो है सुराख किया और जो है घुस गए। और मिट्टी सूंघकर जो है खजाना बताने वाले ने जो है खजाना बताया, खजाना लूटा गया। फिर जो है तकसीम करने की जगह पर पहुंचे, तकसीम हुआ। फिर बादशाह ने जो है सबका पता लिख लिया कि सब लोग जो है अपना अपना पता नोट करा दो, ताकि जब दोबारा चोरी करने का नंबर आए तो सबको ढूंढना आसान हो। सब लोग चले गए चोरी करके, बादशाह अपने महल में आ गए। जब सुबह जब दरबार लगा तो बादशाह ने जो है अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फला फला जगह पर जाओ और फला फला लोग को पकड़ के ले आओ। बादशाह के महल में चोरी हुई है और सबको जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया। और बादशाह ने यह भी कहा कि इस मुकदमे में जो है किसी गवाही की जरूरत नहीं है, इस मुकदमे का गवाह बादशाह खुद। सारे सिपाही गए और सारे चोरों को पकड़ कर लाए और सबको फांसी के फंदे के पर पहुंचा दिया। अब वो चोर जिसकी आंख की तासीर थी कि रात के अंधेरे में जिसको देखता था दिन के उजाले में पहचान लेता, सारे चोर जो है रो रहे थे, सब गम में थे। लेकिन उसके चेहरे पर कभी खुशी होती और कभी गमी होती, कभी हंसता और कभी रोता। फिर जब बादशाह ने हुक्म दिया कि इन सबको जो है फांसी पर लटका दो, सबको मौत के घाट उतार दो, तो उस आदमी ने, उस चोर ने जो पहचानने वाला था, उसने बादशाह को पहचान लिया कि बादशाह रात में हमारे साथ था। उस चोर ने कहा कि हमको जो है थोड़ी मोहलत दी जाए, बादशाह से हम अकेले में बात करें। बादशाह ने कहा चलो मोहलत दे दो। अकेले में गया, बादशाह से कहा कि हम लोगों ने जो है अपना अपना हुनर बयान कर दिया
اور اپنے اپنے ہنر سے کام لیا. ہمارے ہنروں نے جو ہے ہمیں جو ہے موت تک پہنچا دیا، لیکن آپ کا ہنر ابھی باقی رہ گیا. آپ نے کہا تھا کہ اگر ہماری داڑھی رحم سے ہل جائے گی تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکے ہوئے مجرم کو رہائی مل جاتی ہے. اب آپ اپنا ہنر دکھا دیجیے. تو اس کی اس بات پر جو ہے بادشاہ نے سب کو معاف کر دیا. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، پھر اس سے ایک سبق دیا ہے تمام مسلمانوں کو کہ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر وہ پہچاننے والی آنکھ نہ ہوتی تو پانچوں چور جو ہے پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے. اس ایک آنکھ نے، جو پہچاننے والی آنکھ تھی، اس نے جو ہے سارے لوگوں کو بچا لیا. اسی طریقے سے اگر ہمارے اور آپ کے آنکھ نے جو ہے، ہمارے اور آپ کے دل نے اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر ہم جو ہے پھنس جائیں گے. ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اسی طریقے سے جب میدان حشر قائم ہوگا تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جلنا پڑے گا. اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. اور ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بچے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میدان حشر میں ان کے ماں باپ کو ایسا شاہی تاج پہنایا جائے گا کہ جسے دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے فخر کریں گے اور افسوس کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. دنیا میں تو یہ گھاس چھیلا کرتے تھے، دنیا میں تو یہ بھینس چرایا کرتے تھے، دنیا میں ان کے ماں باپ جو ہے وہ بھینس کا گوبر اٹھاتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے. یہ تو بہت غریب تھے، بہت قلاش تھے، بہت ہی ذلیل اور رسوا تھے. لیکن میدان حشر میں اللہ رب العزت ان کے بیٹے کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ایسا شاہی تاج پہنائے گا کہ سورج اور چاند سے زیادہ وہ چمکدار ہوگا. سارے لوگ بادشاہ بھی ان پر رش کریں گے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان کو کمتر نہ سمجھا جائے، ان کو حقیر نہ سمجھا جائے. یہ ہمارے جو ہے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ. اس لیے اپنے بچوں کی پرورش دین کے راستے سے کریں. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے، جیسا کہ ابھی مولانا عبدالباری صاحب بیان کر رہے تھے، تو ہماری پکڑ ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں اور نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ نے جہاں پر ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہیں پر اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچیں گے لوگ؟ جب دین کے راستے پر چلیں گے، دین کا علم ان کو ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، تب جو ہے یہ جو ہے دین کے راستے پر چلیں گے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مدرسہ حضرت قاری صاحب چلا رہے ہیں، قاری صاحب علی صاحب دامت برکاتہم، ان کا ساتھ دیا جائے. یہ جو محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ کیسے جو ہے جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم سے بچنے والے بن جائیں. ان کی محنت کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ ہر مسلمان، گاؤں کے جتنے لوگ ہیں، بچہ بچہ جو ہے جنتی ہو جائے، جنت کے راستے پر چلنے والا ہو جائے اور جہنم کے راستے سے بچنے والا بن جائے. ان کا مقصد یہی ہے. ہم یہ نہیں کہ قاری صاحب کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا، ہم سب جو ہے ان کے ساتھ رہیں، ان کی محنتوں، ان کے ساتھ جو ہے محنت کریں، کوشش کریں، جس طریقے سے ہو سکے ممکن ہو مدد کریں، روپیے پیسے سے، جان مال سے، ہر طرح سے ان کی مدد کریں. اور دینی مدرسوں کا قائم ہونا ہر گاؤں میں بہت اہم اور ضروری ہے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر گاؤں گاؤں جو ہے شہر شہر مدرسے اور مکتب قائم نہیں کیے گئے تو آگے جو ہماری آگے آنے والی نسلیں ہیں، آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کا دین پر باقی رہنا بہت مشکل ہے. اگر گاؤں گاؤں میں مکتب ہوگا، دینی علم پڑھانے والا ایک مولوی ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری نسلیں جو ہے دین پر باقی رہیں گی، دین اسلام پر باقی رہیں گی.
اس لیے یہ مدرسے یہ بہت اہم اور ضروری ہیں. ان کی جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں. اس لیے پیارے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.